السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل پیس ٹی وی گلوبل۔ ہماری سیریز 22 جھوٹے نبی کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک جادوگر عورت نے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو دیکھتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بعد میں مسلمہ کے ہاتھوں ہی اپنی ہر چیز گنوا بیٹھی۔ اس عورت کا نام تھا سجا بنت حارث۔ یہ عورت اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی نہایت فصیح و بلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ مذہباً عیسائی تھی اور تقریر و گویائی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ جب سجا نے اپنی ہونہار فطرت اور باکمال خوبیوں پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے اتنا بااقتدار بن گیا تو اسے بھی اپنے جوہر خداداد سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری رحلت کی خبر سنی، اپنی نبوت اور وحی الہی کی دعویدار دار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلق نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس سے سجا کو ایک گونا قوت حاصل ہو گئی۔ اب اس نے نہایت فصیح و بلیغ عبارتوں میں خطوط لکھ کر تمام قبائل کو اپنی نبوت کی دعوت دی۔ بنی تمیم کا رئیس مالک بن بیرہ نے اس کے خط کی فصاحت و بلاغت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام ترک کر کے اس کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ دوسرے قبائل بھی، جن میں حنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز اور شریف لوگ تھے، اس کی سحربانی سے مرعوب ہو کر اس کے عقیدت مند ہو گئے۔ سجا کی مدینے اور یمامہ پر فوج کشی۔ جب سجا کو کافی قوت حاصل ہو گئی تو اس کے دماغ میں مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی سمائی۔ مالک بن نویرہ نے سجا کو اس ارادہ سے باز رکھا اور بنی تمیم پر حملہ کرنے کی رائے دی۔ سجا کا لشکر بنی تمیم پر ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف کافی نقصان ہوا۔ ایک رات اس نے نہایت فصیح و بلیغ عبارت تیار کی اور صبح سرداران فوج کو جمع کر کے کہنے لگی کہ اب میں وحی الہی کی ہدایت کے مطابق یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ مسلمہ کذاب اپنی نبوت کی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ ادھر سجا یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر حضرت خالد کی سرداری میں سجا کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے دو مشترکہ دشمنوں میں تصادم ہونے والا ہے، تو حضرت خالد وہیں رک گئے۔ ادھر مسلمہ کو جب سجا کے حملہ کی خبر ملی تو اس کو کافی تشویش لاحق ہو گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بھی اس کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ اس لیے اس نے سجا سے مقابلہ کرنے کے بجائے یاری و مکاری سے کام لینا چاہا۔ چنانچہ بہت سے نفیس تحائف کے ساتھ سجا سے ملاقات کی۔ اس کی سیرت، صورت، صباحت و ملاحت کا بے نظر غائر مطالعہ کیا اور گرد و پیش کے حالات سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ سجا پر جنگ و جدل کے ذریعے فتح پانا دشوار ہے۔ عورت ذات عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ہی رام کی جا سکے گی۔ چنانچہ چلتے وقت اس نے سجا سے درخواست کی کہ آپ میرے خیمے تک تشریف لا کر مجھے سرفراز فرمائیں، وہیں ہم اپنی نبوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سجا، جو دور اندیشی سے آ رہی تھی، راضی ہو گئی اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمہ سے دور رہیں گے تاکہ بات چیت راز میں رہے۔ اس وعدے پر اس پیر فرتوت کی تو باتیں کھل گئیں۔ مسلمہ نے آتے ہی حکم دیا کہ ایک نہایت خوشنما اور تکلف خیمہ نصب کیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ مسلمہ نے اسے اعلیٰ قسم کے اسباب عیش اور سامان زینت سے راستہ کرایا۔ انواع و اقسام کی عطریات اور مسحور کن خوشبوؤں سے اسے معطر کر کے حجلہ عروسی کی طرح سجا دیا۔ وقت موعود پر سجا ملاقات کے لیے آئی۔ دونوں خیمہ میں داخل ہوئے۔ مسلمہ نے سجا کو نرم نرم ریشمی گدگدے گدیلے پر بٹھایا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں بنانا شروع کی۔ خوشبو کی لپٹوں نے سجا کو مسحور کر دیا تھا اور مسلمہ اس کے چہرے اور جذبات کا بغور
مطالعہ کرتا رہا۔ مسلمہ بولا اگر جناب پر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو مجھے سنائیے۔ سجا بولی نہیں، پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سنائیے، کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں۔ مسلمہ بانپ گیا کہ سجا کی نبوت بھی اس کے دعویٰ کی طرح جھوٹی اور خانہ ساز ہے۔ اب مسلمہ نے سجا پر عشق و محبت کا جال پھینکا اور عورت کی فطری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ بولا مجھ پر یہ وحی اتری ہے۔ ترجمہ: کیا تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتے کہ وہ حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو نکلتے وقت پردوں اور جلیوں کے درمیان لپٹے رہتے ہیں۔ یہ عبارت چونکہ بتقاضۂ جوانی سجا کی نفسانی خواہش سے مطابقت رکھتی تھی، بولی اچھا کچھ اور سنائیے۔ مسلمہ نے جب دیکھا سجا برا ماننے کے بجائے خوش ہوئی تو اس کا حوصلہ اور بڑھا اور کہنے لگا کہ مجھ پر یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ: اس عبارت کا مضمون چونکہ انتہائی فحش ہے اس لیے ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی وحی نے سجا پر پورا اثر کیا۔ مسلمہ کی منہ مانگی مراد پوری ہوئی۔ فوراً بولا سنو سجا، خدائے برتن نے عرب کی نصف زمین مجھے دی تھی اور نصف قریش کو، مگر قریش نے ناانصافی کی، اس لیے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تمہیں عطا کر دیا۔ کیا اب یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم دونوں اس وقت نکاح کر لیں اور پھر ہم دونوں کے لشکر مل کر سارے عرب پر قبضہ کر لیں؟ سجا پر مسلمہ کا جادو چل چکا تھا۔ بولی مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزا جواب سن کر مسلمہ نے انتہائی فحش اشعار اس کو سنانے شروع کیے اور آخر میں منہ کالا کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم ملا تھا۔ 3 شب و روز سجا اور مسلمہ خیمہ کے اندر داد عیش دیتے رہے اور باہر ان کے اندھے مرید چشم برا اور گوش بر آواز بنے ہوئے تھے۔ خوش اعتقاد امتی یہ گمان کر رہے تھے کہ ہر مسئلے پر بہت کچھ رد و قضا ہو رہی ہوگی اور بحث و اختلاف کے لیے وحی ربانی کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، مگر وہاں دونوں پرشوق دلہا دلہن بساط نشاط پر بیٹھے باہر کامرانی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ سجا کے مہر میں فجر اور عشاء کی نماز معاف۔ 3 روز کے بعد سجا اپنی عصمت و نبوت کو خاک میں ملا کر اپنے لشکر واپس آئی اور سب کو بلا کر کہا کہ مسلمہ بھی نبی برحق ہے، میں نے اس کی نبوت تسلیم کر کے اس سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ تمہاری مرسلہ کو ایک مرسل کی اشد ضرورت ہے۔ سب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا مہر کیا قرار پایا؟ سجا نہایت سادگی سے بولی یہ بات تو میں اس سے پوچھنا ہی بھول گئی۔ سرداران لشکر نے کہا کہ حضور بہتر ہوگا کہ ابھی واپس جا کر مہر کا تصفیہ کر لیجئے، کیونکہ کوئی عورت بغیر مہر اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیتی۔ سجا فوراً واپس مسلمہ کے پاس گئی۔ ادھر مسلمہ واپس اپنے قلعہ میں جا کر دروازہ بند کر کے سہما ہوا بیٹھا کہ کہیں سجا کے سرداران لشکر اس عقد کو اپنی توہین سمجھ کر مجھ پر حملہ نہ کریں۔ سجا جب قلعہ پر پہنچی اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی تو مسلمہ بہت خوف زدہ ہوا، دروازہ بھی نہ کھولا۔ چھت پر آ کر اس نے پوچھا اب کیسے آنا ہوا؟ سجا بولی تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا لیکن میرا مہر تو بتاؤ۔ مسلمہ نے کہا کہ تم کر اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے 5 نمازیں لائے تھے۔ رب العزت نے فجر اور عشاء کی 2 نمازیں مومنوں کو سجا کے مہر میں معاف کر دیں۔ سجا کا قبول اسلام۔ سجا کے بہت سے سرداران لشکر اور سمجھدار امتی نکاح کے واقعے سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس سے بد اعتقاد ہو کر الگ ہوتے گئے اور اس کی فوج میں بجائے ترقی کے انحطاط ہوتا چلا گیا۔ سجا نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ اس کی خود ساختہ نبوت اور فصاحت و بلاغت اب مزید کام نہیں آ سکے گی، چنانچہ وہ قبیلہ بنی تغلق میں جس سے وہ نانہالی رشتہ رکھتی تھی رہ کر خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو 1 سال سخت قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلق کو بصرہ میں آباد کر دیا، لہٰذا سجا بھی ان کے ساتھ بصرہ آ گئی اور یہاں آ کر اپنی پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئی
اور پھر بڑی دینداری اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ بصرہ کے حاکم اور صحابہ رسول حضرت سمرہ بن جنزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔